اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ رب العزت نے باتیں کرنی ہیں اور جن کو اپنا دیدار نصیب کرنا ہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ بات سننے کے بعد کہ اللہ ان لوگوں سے کلام کرے گا اور ان کو اپنی دیدار نصیب کرے گا، ان کو اپنا دیدار نصیب کرے گا، تو کیا ہم خواہش نہیں رکھیں گے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ کا ہمیں دیدار ہو جائے اور وہ بھی آنکھوں سے سیدھا؟ تو ناظرین، آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ شاید یہ حدیث سننے کے بعد ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور کوشش کریں کہ دنیا کی ان جھوٹی جو ہے وہ رنگینیوں کو چھوڑ کر ہم اپنے رب کریم کے دیدار کے انتظار میں کچھ اپنے ایسے کارنامے سر انجام دیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں۔ تو ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت والے جب اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، نعمتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہے، باغات، نہریں، دودھ کی، شہد کی، خوبصورت مناظر، مردوں کے لیے حوریں بھی ہوں گی، عورتیں بھی ظاہر ہے کہ اپنا ہی ہوگا کچھ۔ تو اس کے علاوہ جب وہ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک آسمان پہ، جنت کے آسمان پہ ایک نور چمکے گا، ایک نور چمکے گا، وہ ایسی روشنی ہوں گی کہ اہل جنت اپنے سروں کو اٹھائیں گے۔ جب سروں کو اٹھا کے جب اوپر کی طرف دیکھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آسمان پر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت جب آسمان پہ ایسے نظریں اٹھائیں گے تو وہ نور اللہ کا نور ہوگا اور اللہ رب العزت آسمان پہ سامنے ہوں گے جنتیوں کے سامنے، اور ایک دم آواز آئے گی جیسے ہی سب اوپر دیکھیں گے کہ اے اہل جنت، یعنی اے جنت میں رہنے والو، السلام علیکم۔ کیا سلام ہوگا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز میں اہل جنت، یعنی ہر جنتی کو وہ منظر نظر آئے گا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت آپ کو یاد ہے، سلام قول من رب الرحیم، آپ کو معلوم ہے اس آیت کا، سلام قول من رب الرحیم، کہ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا، کا یہی معنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اہل جنت کی طرف محبت بھری نظروں سے، یعنی شفقت بھری نظروں سے فرمائے گا، اور اس کے بعد اہل جنت جب رب کریم کی طرف دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کھو جائیں گے، ایسے محبت بھری نظروں سے تکنے لگیں گے، یہ ہے ہمارا رب کریم، یہ ہے ہمارا رب جس سے دنیا میں ہم غائبانہ طور پر جوڑے رہے، جس سے دنیا میں ہم ڈرتے بھی رہے، محبت بھی کرتے رہے، یہ ہے وہ رب جسے ہم سجدہ کرتے رہے، جو ہمارے سجدوں میں ہمارے سامنے تھا لیکن ہمیں دنیا میں تو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہے وہ ہمارا رب جو ہمیں ہر مشکل میں بچاتا تھا، یہ ہے وہ ہمارا رب جو ہمیں ہر وقت پکارتا رہتا تھا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ہمارا رب جو ہر وقت ہمیں کہتا تھا کہ میں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو تمہارے قریب ہی ہوتا ہوں اور میں سننے والے کی دعائیں سنتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارا رب جو کہتا تھا کہ جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، 5 ہوتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارا رب جو ہمیں رزق دیتا تھا، یہ ہے وہ ہمارا رب جس نے قرآن پاک کے ذریعے ہم سے کلام فرمایا
یہ ہے وہ ہمارا رب جس نے ہم پر رحمت عطا فرمائی اور ہمیں یہ جنت عطا فرمائی۔ جب جنتی دیکھ رہے ہوں گے رب کریم کی طرف تو کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، کیسی کیسی سوچیں آ رہی ہوں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ رہی ہوں گی، اور رب کریم محبت سے دیکھ رہے ہیں، محبت سے۔ تو ناظرین، اتنے زیادہ مشغول ہو جائیں گے جنتی، اتنے زیادہ مشغول ہو جائیں گے کہ وہ جنت کو ہی بھول جائیں گے کہ ہم جنت میں ہیں، ہمارے دائیں بائیں اتنی نعمتیں ہیں، وہ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہے ہمارا رب، یہ ہمارا رب، اتنا پیارا ہمارا رب، یا رب، اتنا رب۔ اب جو رب کو دیکھ لے وہ اس کو اور کیا وہ دیکھے گا ناظرین، اس کو اور کیا چاہیے؟ جنت کی نعمتوں کی کیا ویلیو رہ جائے گی اس وقت جب رب کریم اپنا دیدار فرمائے گا بندے کو؟ کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں اور نظر آئے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیدار الہی میں اتنے مشغول رہیں گے جنتی سارے کہ وہ جنت کی کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ رب کریم جب پردہ فرما لے گا وہاں پر اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اس جو نور آسمان پر آ چکا ہوگا، جنت کے آسمان پر، اس کی برکت کا اور اس کے نور کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت پہ قائم رہے گا اور جنتیوں کی رہائشوں پہ بھی قائم رہے گا۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا ناظرین۔ اگر ہم نے اسی دنیا میں ہی صرف اپنے گھروں کو ہی جو ہے وہ بجلیوں سے روشن کرنا ہے، یا گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، کار اور قیمتی لباس اور عیاشیوں سے، اور کبھی یورپ میں جا کے مزے کرنے، کبھی امریکہ میں جا کے مزے کرنے، کبھی کچھ، ناظرین کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں جنت کی رنگینیوں سے کہیں ہمیں بھلا نہ دیں وہ۔ اگر ہم دنیا میں ہی جنت کو ڈھونڈنے لگ پڑیں گے تو پھر جنت تو ہمیں نہیں ملے گی ناظرین، کیونکہ مومن کے لیے دنیا جنت نہیں ہے ناظرین۔ ہاں، جسے اللہ چاہے جنتان کا ذکر ہے کہ جو عجز و انکساری کے ساتھ، لیکن وہ بھی جو مومن ہوتا ہے وہ پھر عیاشیاں نہیں کرتا۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میں امریکہ جا کے رہوں، عیاشی والی زندگی گزاروں، یہاں بجلیاں بند ہوتی ہیں، یا میں یورپ میں جا کے رہوں، موسم بڑا اچھا ہوتا ہے پاکستان میں تو بجلی بند ہوتی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جا کے رہے۔ تو پھر جو دنیا میں جنت ڈھونڈے گا تو پھر میں نہیں سمجھتا، میرا جو علم ہے، میرا جو عقل ہے وہ یہ گواہی نہیں دیتا، کیونکہ دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی سجن، یعنی جیل۔ تو پھر مشکل حالات میں رہ کر ہی اللہ کی عبادت کرنا، یہی تو عبادت ہے۔ مشکل حالات میں رہ کے، تھوڑے پیسے میں جی کے، اللہ کی حدوں میں رہنا، یہی تو عبادت ہے، یہی تو مشکل زندگی ہے۔ ان مشکلات سے بھاگ جائیں ہم، اور یورپین اور امریکنز کے ان کے جو ہے وہ چندے پہ پلیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں جنت بھی چاہیے۔ پتہ نہیں، میرا علم تو نہیں اس کو قبول کرتا، میرا ضمیر تو کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑے خرچے میں گزارا کریں، چھوٹے گھروں میں رہ کے گزارا کریں، تھوڑے پیسے میں ہی گزارا کریں، اور زیادہ نہیں ملتا کھانے کو تو تھوڑا کھا کے گزارا کر لیں، تھوڑا کھانا تو صحت ہے، اور اپنے رب کریم کے شکر کریں جہاں اس نے ہمیں پیدا کیا، ایک مسلمان ملک میں پیدا کیا، تو پھر ہم کیا چھوڑ دیں یہاں کو؟ نہیں، بلکہ یہاں پر رہ کر اللہ رب العزت کے اتنے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھوک کی وجہ سے انسان چوریاں چکارے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسی بھوک کی وجہ سے ہم چوریاں چکاریاں بھی نہ کریں، گزارا کریں، اور تو پھر تو ہم انشاءاللہ اہل جنت میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم بھی جب سر اٹھا کر دیکھیں جنت میں تو ہمیں بھی رب کریم کی زیارت نصیب فرما ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔